بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج جس موضوع اور ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، وہ ہے دعا اور صحیفہ سجادیہ۔ دعا اور صحیفہ سجادیہ کو ایک ساتھ کیوں ملایا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے خود دعا کے بارے میں کہ دعا کیا چیز ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ صحیفہ سجادیہ کی اپنی کیا خصوصیات ہیں، صحیفہ سجادیہ کی کیا ایسی خاص بات ہے کہ جس کو دعا کے ساتھ اتنا زیادہ ریلیٹ اور لنک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دعا کی طرف چلتے ہیں کہ خود دعا کیا ہے۔ اگر ڈکشنری میننگز دیکھیں ہم دعا کے، تو دعا کے جو ڈکشنری میننگز ہیں وہ ہے پکارنا، انسان کا کسی کو پکارنا کہتے ہیں دعا، ٹھیک ہے، دعا پکارنا۔ اچھا، شریعت میں دعا کے کیا معنی ہے؟ شریعت میں دعا کی کیا معنی ہے، اس معنی کو بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید اور ایک کچھ سوالات کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دعا کے اصطلاحی معنی تک پہنچ سکیں، کہ جس کو علامہ نقل نے اس طریقے سے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے پکارنا، دعا کا مطلب کیا ہے پکارنا، ڈکشنری میننگز یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں بندے کا کسی بھی سوال کو پیش کرنا، پروردگار کے سامنے کسی سوال کو کرنا، پروردگار سے کچھ چیز مانگنا، دو وجوہات کی وجہ سے، 2 ریزنز کے سبب سے ایک جرأت اور جسارت کہلا سکتا ہے اور جسارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ انسان اپنا حال دل، اپنی عرضی اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جو حالات سے ناواقف ہو، جس کو خبر نہ ہو، لیکن پروردگار تو بندے کے تمام حالات اور تمام مقاصد سے باخبر ہے، وہ تو شہرگ سے زیادہ قریب ہے، حبل الورید شہرگ اس سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس سے مانگنا جسارت نہیں ہے کہ جو اتنا زیادہ انسان کے قریب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی بات کی خواہش اس شخص سے کی جا سکتی ہے یا اس ذات سے کی جاتی ہے کہ جو طرز عمل کے اختیار کرنے میں، اپنے موقف عملی کو اختیار کرنے کے اندر کوئی مشورے کا محتاج ہو، اسے کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس چاہیے ہو، تو ہم اسے بتا دیں، اسے کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ کریں اور آپ یہ کریں۔ لیکن جو پروردگار عالم امر خیر وہاں سے صادر ہوتا ہے، اس کے در سے ہی خیر بٹتی ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز خیر نہیں ہے، خیر کا ضامن ہی وہ ہے، اور جو ہماری نسبت سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو کیا کسی ایسے ہستی سے، کسی ایسی ذات سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے یہ کام انجام دے یا ہمارے لیے یہ کام انجام دے، یہ ایک جسارت نہیں ہوگی؟ یہ دو بہت بڑے بڑے سوال ہیں، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جانب یہ ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم خود کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے، جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کی کہ ادعونی استجب لکم،
تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ ایک اور مقام پر کیا کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخ ہے۔ مخ مغز کو کہتے ہیں، برین کو۔ انسان کی باڈی پارٹ کے اندر جتنا امپورٹنٹ رول برین ادا کرتا ہے، تمام عبادتوں کے اندر دعا جو ہے وہ اس طریقے سے امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے کہ اگر انسان کا دماغ ہٹ جائے تو انسان ٹچ بھی کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، انسان کھا رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس سارے جو ہے وہ سینسرز لگے ہوئے، ہاتھ میں جو ہے وہ ٹچ کرنے کا سینس ہے، زبان میں ٹیسٹ کرنے کا سینس لگا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کا سینس لگا ہوا ہے، کانوں کے اندر سننے کا سینس لگا ہوا ہے۔ یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے یہاں پر جو سینسرز لگے ہوئے سب سگنلز پہنچاتے ہیں برین تک۔ پلک جھپکنے کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں؟ سارے برینز تک پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر انسان اسی اعتبار سے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ دعا ہر عبادت کے اندر مخ ہے، ہر عبادت کا مغز ہے، ہر عبادت کا برین ہے کہ اگر دعا ہٹا دی جائے، یعنی انسان کی اس دعا کو ہٹا دیا جائے تو تمام کی تمام عبادتیں جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے انسان بغیر دماغ اور بغیر برین کے اور بغیر مخ کے۔ تو ایک جانب یہ ہے، دوسری جانب ہمارے پاس یہ ہے کہ اس ہستی سے مانگا جائے کہ جو حال سے واقف ہے ہمارے، جسے پتا ہے کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے جواب کے طور پر کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پورے نظام تشریع کے اندر، پورے شریعت کے اندر جتنی عبادات ہے ان سب کا ماحصل اور خلاصہ اور کنکلوژن یہ ہے، کیا ہے؟ کہ مخلوق اور خالق کے تعلق کو پہچانوایا جائے۔ کون خالق ہے اور کون مخلوق ہے یہ پہچانوایا جائے، کون بے نیاز ہے اور کون وہ ہے کہ جسے کسی کی ضرورت ہے یہ پہچانوایا جائے۔ تمام عبادتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو احساس عبودیت ہو اور وہ خالق کی بے نیازی کے سامنے اپنے محتاج اور اپنی نیاز بندی ہونے کا اقرار کرے، اور اسی اقرار کے جذبے کا نام دعا ہے کہ انسان دعا کے اندر پروردگار عالم سے تعلق ایجاد کرتا ہے اور اپنے بندے، اپنے محتاج ہونے کا، اپنے ناچیز ہونے کا، اپنے حقیر ہونے کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار جو کچھ ہے وہ تو ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہونا وہی ہے کہ جو خدا نے چاہا ہے اور مصلحت وہی ہے کہ جو پروردگار عالم جانتا ہے، تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ اس کا ایک بہت بڑی وجہ تو ہم نے آپ کو بیان کی کہ تمام عبادات کا خلاصہ یہ کہ خالق اور مخلوق کا رابطہ ایجاد، وہ تعلق ایجاد و مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ کہ جو ہونا چاہیے، عبودیت اور ذلت اور بندگی نظر آئے، محتاجی انسان اپنے الفاظ اور اپنی زبان اور اپنے کردار اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اظہار کرتا ہوا نظر آئے۔ اس دعا کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال تو بنتا ہے کہ اگر پروردگار عالم ہی بہتر مصلحتوں کو جانتا ہے تو میں جو چیز مانگوں گا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے جواب کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے 1-2 گھنٹے کے لیکچر کی ضرورت ہے، لیکن اشارتاً فقط ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پروردگار نے کچھ چیزیں اس شرط کے ساتھ رکھی ہیں کہ اگر مانگو گے تو ملے گی، یعنی مقید اس قید کے ساتھ رکھی ہیں کہ اگر مانگو گے تو ملے گی اور اگر نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گی۔ مثلا میں مثال کے طور پر آپ کو عرض کروں کہ وہ جو بلا ہے، بلا کے ٹلنے کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حتی موت جیسی بلا بھی اگر وہ شور نہیں ہے، 2 طرح کی اموات، ایک یہ ہے کہ پروردگار نے رکھی ہوئی ہے کہ بھائی فلاں کام کرو گے تو یہ زندگی بڑھ جائے گی، فلاں کام کرو گے تو یہ زندگی کم ہو جائے گی، اور ایک وہ ہے کہ جو حتمی موت ہے کہ اس کو آنا ہی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی والی حتمی ہے کہ جو آنی ہی، اور کون سی والی ایسی ہے کہ جو آگے بھی جا سکتی ہے اور پیچھے بھی آ سکتی ہے، کہ اگر صدقہ دیا تو وہ ٹل جائے گی، اگر آپ نے فلاں کام کیا تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی، جیسا کہ ہم نے دیکھا اور ہمارے پاس موجود ہے اس طریقے کے قصے اور روایات اور انبیاء علیہ السلام کے دور کے بھی، کہ ایک عورت کی جسے موت آنی تھی، لیکن کیا ہوا کہ اسے موت نہ آئی کیونکہ اس نے صدقہ دیا۔ سوال کیا گیا کہ یا نبی اللہ آپ نے کہا تھا اسے موت آ جائے گی، کہا کہ ہاں اسے موت آ جاتی، لیکن چونکہ اس نے صدقہ دیا لہذا اس کی موت ٹل گئی، کچھ دنوں بعد آئی۔ ظاہری اسباب موت کے اس کے جو تھے، سانپ وہ موجود تھا، لیکن چونکہ اس نے صدقہ دیا لہذا پروردگار عالم نے اس کی موت کو ٹال دیا، اس لیے کیونکہ وہ موت اسی شرط کے ساتھ تھی کہ اگر صدقہ نہیں دے گی تو آ جائے گی، لیکن چونکہ صدقہ دیا لہذا موت ٹل گئی۔
بالکل اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اسی شرط کے ساتھ رکھی ہیں انسان کے لیے کہ اگر مانگو گے تو ملے گی، نہیں مانگو گے تو نہیں ملے گی. اور بہت ساری دوسری وجوہات ہیں کہ جو اس کا جواب کے طور پر عرض کی جا سکتی ہے. یہ ہو گیا ہمارا دعا. اب سوال یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کا دعا کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ اگر کوئی ایسی کتاب جس کے اندر صرف دعاؤں کو جمع کیا گیا ہو اور وہ بھی ایسی دعائیں کہ جو امام معصوم علیہ السلام سے معصور ہو، تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ذہن کے اندر چیز آتی ہے، جو کتاب آتی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، کہ جس کے اندر دعائیں جمع ہیں، جس کے اندر تمام کے تمام امام زین العابدین علیہ السلام سے مانگ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والی دعائیں موجود ہیں، کہ جس کے اندر امام نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے، مناجات کی ہے، پروردگار عالم کو پکارا ہے. دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ. اور یقین جانیے کہ میں کوئی مجھ سے کہے یا میں آپ سے کہوں، میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے کیا؟ اور یقیناً ہم سب انسان اسی مرحلے کے اندر موجود ہے. وہ کیا کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ قبلہ آپ جو ہے وہ دعا مانگیے، انسان مشکل کے اندر ہوتا ہے، پریشانی کے اندر ہوتا ہے، ذری پہ آتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے توسل کرتا ہے پروردگار سے، مصلی عبادت پر موجود ہوتا ہے. کبھی بھی انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے. اگر ابھی آپ سے کہا جائے کہ آپ دعا مانگیے، کتنی دیر کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اپنے دل سے دعا مانگنا شروع کریں. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ. کوئی بہت جان لگا لے گا تو شاید 20 منٹ دعا کر سکے گا، بہت زیادہ مشکل سے اپنے لیے دعا مانگنا. اس کے بعد انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگے، سب کچھ تو مانگ لیا. یقین جانیے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. یہ بھی ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے ملا ہے. یعنی صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب کا مجموعہ موجود ہے دعا مانگنے کے لیے. اس کے علاوہ اور بے شمار دعائیں موجود ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے. کیا ہے؟ پروردگار عالم سے رابطہ، پروردگار عالم سے تعلق ایجاد کرنا ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے پروردگار سے انسان اپنا رابطہ ایجاد کرے. اور صحیفہ سجادیہ اس کے اندر سب سے اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. خود صحیفہ سجادیہ کی سند کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے خود اس کتاب کی ترتیب اور تدوین کا اہتمام فرمایا اور اپنے دونوں صاحبزادوں یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور زید شہید جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ان سے اسے قلم بند کروایا اور اس کی حفاظت کا سامان اس طریقے سے مکمل کیا. اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود تھے وہاں پر. امام محمد باقر علیہ السلام نے جو اپنا نسخہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا اور پھر اسی طریقے سے آگے چلتا رہا. ایک نسخہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے چلا جو امام جعفر صادق اور بعد میں باقی ائمہ کے ذریعے سے آگے آیا، اور ایک نسخہ زید شہید نے اپنے فرزند اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے آیا. تو اس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے اس کتاب کے 2 سلسلے جو ہے وہ ایجاد کیے خود، کہ جو ہمارے پاس پہنچے اور صحیفہ سجادیہ آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے. ابن جوزی اہل سنت کے مؤلف ہے. صحیفہ سجادیہ کے بارے میں کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام انشاء اور تحریر اور اللہ سے تکلم اور خطاب کرنے اور اس کے حضور حاجات کے سلسلے میں مسلمانوں پر استادی کا حق رکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نہ ہوتے تو مسلمان یہ جان نہ پاتے کہ وہ اللہ سے کس طریقے کا خطاب کرے اور کس طرح اپنی حاجات طلب کرے، اور اللہ سے کس طریقے سے انسان کو اپنا تعلق ایجاد کرنا ہے. مسلمانوں کو امام صادق علیہ السلام نے ہی سکھایا کہ توبہ کرو تو یہ کہو، بارش کی دعا کرنی ہو تو یہ دعا مانگو، دشمن کا خطرہ ہو تو یہ دعا مانگو، عید آئے تو یہ دعا مانگو، شب قدر آئے تو یہ دعا مانگو، عرفات آئے تو یہ دعا مانگو، اور بے شمار دعائیں. آپ انڈیکس صرف جا کر دیکھیں، یقیناً حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ جو فہرست موجود ہے ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی، کہ امام نے ہر موقع پر، ابھی انشاءاللہ کچھ بیان کریں. یہ امام سجاد علیہ السلام دعاؤں کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. سخت ترین دور کے اندر امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی. کون سا دور ہے؟ کہ کربلا پپا ہو چکی ہے، امام مدینہ آ چکے ہیں، انصار و یار سب
پورا بنی ہاشم جو تھا تقریباً تمام مرد اس خاندان کے شہید ہو چکے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام چند گنے چنے اصحاب کے ساتھ ایک انتہائی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے اندر تعلیمات اہل بیت اس انداز میں نشر نہیں ہو سکتی کہ جس طریقے سے بعد میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا. اس دور کے اندر امام علیہ السلام نے اگر تعلیمات اہل بیت، اس دور کے اندر امام علیہ السلام نے اگر پروردگار سے کس طریقے سے رابطہ ایجاد کرنا ہے، دین کی تبلیغ کا اگر کوئی واسطہ اور ذریعہ اپنایا تو وہ دعا تھا کہ دعا کے ذریعے سے امام نے توحید بھی پہنچائی، نبوت بھی پہنچائی، امامت بھی پہنچائی، قیامت بھی پہنچائی، اصول دین اور بہت سارے فروع دین امام علیہ السلام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے پہنچائے. اور واقعا سخت مرحلہ تھا کہ کس طریقے سے دین کی، کیونکہ ظاہر امام وہ ہستی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے دین کی ذمہ داری دے کر سونپا ہے، اور بہترین تدبیر کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے ہم تک یہ دعاؤں کو پہنچایا. صحیفہ سجادیہ کی چند خصوصیات. پہلی خصوصیت یہ کہ امام علیہ السلام نے اس میں توحید کو پہچانوایا. جیسے کہ میں نے بیان کیا، سب سے پہلی دعا جو صحیفہ سجادیہ کی ہے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اور اول نہ تھا، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. وہ خدا کے دیکھنے والوں کی آنکھیں جس کو دیکھ نہیں سکتی عاجز ہیں، اور وصف صفات بیان کرنے والی عقلیں جس کی توصیف اور ثنا اور حمد نہیں کر سکتی وہ قاصر ہیں. یہ امام علیہ السلام توحید کا تعارف کروا رہے ہیں، اور ایک نہیں بے شمار دعاؤں کے اندر اس طریقے سے امام نے اس طریقے سے توحید، عدل، نبوت، تمام اصول دین کا تعارف کروایا ہے. دوسری خصوصیت کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر کی ساری چیزیں موجود ہے کہ کن اوقات میں، کن حالات میں، کس زمان میں، کس مکان میں دعا مانگے. آپ اس مکان پر ہو تو یہ دعا ہے، اس زمان کے اندر ہو تو یہ دعا ہے، بارش کی طلب کرنا ہے تو یہ دعا ہے، استخارہ طلب خیر کرنا ہے، آپ چاہتے ہو کسی کام میں خیر آ جائے آپ کے تو آپ اس دعا کے ذریعے سے اس کام کو آغاز کریں. آپ جا کے فہرست پڑھیے فقط صحیفہ سجادیہ کی، ہر موقع اور مناسبت کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا موجود ہے. تیسری جو خصوصیت ہے کہ اس کی دعاؤں کے اندر انسان میں خوف اور رجا کا توازن برقرار رکھا گیا. امید بھی دلائی گئی ہے دعاؤں کے اندر پروردگار سے، اور پروردگار عالم کے عذاب سے خوف بھی دلایا گیا. امام صادق علیہ السلام اس امید اور خوف، جو رجا اور خوف ہے، اس کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ میرے بابا یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کہتے تھے کہ انه ليس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران، نور خیفۃ و نور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، ایک خوف کا نور ہوتا ہے اور ایک رجا اور امید کا نور ہوتا ہے. خوف کا یعنی اسے ڈر ہوتا ہے پروردگار کے عذاب، رجا کا یعنی اسے امید ہوتی ہے کہ پروردگار اسے بخشے گا. لیکن یہ امید 50 سے 51% نہیں ہونی چاہیے، اور یہ خوف 50 سے 51% نہیں ہونا چاہیے. 50-50 ہونے چاہیے، دونوں 50-50% ہونا چاہیے دونوں کا. خود امام فرما رہے اس طریقے سے مومن کے دل کے اندر یہ خوف اور امید ہونی چاہیے کہ اگر ان دونوں کو وزن کیا جائے، خوف اور امید کو، تو ترازو کا ایک پلڑا نیچے نہ جائے، دوسرا پلڑا اوپر نہ آئے، برابر ہونے چاہیے. انسان کو خوف بھی اتنا ہی ہونا چاہیے پروردگار کے عذاب سے کہ جتنا انسان کو پروردگار کی ذات سے امید ہونی چاہیے. اور جب ایسا ہوگا تو اس کا عمل، اگر امید زیادہ ہو گئی تو انسان گناہوں کی طرف زیادہ چلا جائے گا، امید ہے پروردگار بخش دے گا. اگر خوف زیادہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے مسائل شروع کر دے گا کہ انسان اصلاً پروردگار عالم کی امید اور پروردگار عالم کے جو احسان ہے، پروردگار عالم کی جو رحمت ہے، اس سے مایوس ہو جائے گا، اور انسان اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرے گا. انسان آگے کے ترقی کے، انسان روحانی اور معنوی مراحل کو طے نہیں کر پائے گا. چوتھی جو خصوصیت ہے اس دعا کے اندر وہ ہے کہ صحیفے کی دعاؤں میں بار بار محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا گیا ہے. دعا کا ایک دعا کے اندر بھی کئی مرتبہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود موجود ہے. یہ بھی امام نے بتایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگی جائے، آل محمد علیہ السلام پر درود پڑ جائے. دعا کے آداب میں سے یہ کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں
درود ہو. ہمارے استاد ایک اچھی مثال دیتے کہ یہ بالکل اس طریقے سے کہ آپ نے کوئی گفٹ دیا اور ریپ کر کے دیا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ یہ بھی قبول ہو جائے اور آخری والا بھی قبول ہو جائے اور درمیان والا قبول ہو. پہلی چیز محمد اور آل محمد پر درود قبول ہو جائے گا, آخری چیز محمد اور آل محمد پر درود قبول ہو جائے گا. ہماری دعا اس لائق نہیں ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچے, لہٰذا ہم درود کے سہارے سے اپنی دعاؤں کو پروردگار تک پہنچاتے ہیں. اور آخر کے اندر فقط ایک قصہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام, اور اس کا تعلق اس سوال سے بھی ہے کہ پروردگار سے کیوں دعا مانگی جائے اگر پروردگار ہی, انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. اگر پروردگار عالم نے جو کرنا ہے اور مصلحت وہی بہتر جانتا ہے تو پھر ہم دعا مانگے کیوں؟ اگر ہم نے دعا مانگی تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک قصہ اور ایک واقعہ وہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک باپ جس کی 2 بیٹیاں تھیں, دونوں الگ الگ بستیوں اور گاؤں کے اندر آباد تھی. ایک مرتبہ باپ ایک بیٹی کے گھر گیا اور گفت و شنید ہوئی. اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ بابا جان دعا کیجئے کہ پروردگار بارش نازل فرمائے تاکہ میرا شوہر جو کہ کسان ہے, قحط آیا ہوا ہے, کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے, کوئی سبزہ نہیں ہوگا رہا, میرے شوہر کے رزق کے اندر فراوانی نہیں ہے, دعا کیجئے کہ بارش ہو تاکہ پانی آئے تو سبزہ اگے, فصل اگے, کھیتی لگے, تو بالنتیجہ میرے شوہر کا رزق بحال ہو جائے. باپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پروردگار سے دعا کی, اور اس کے بعد کچھ دیر بعد باپ رخصت ہوا اپنی دوسری بیٹی کے گھر جانے کے لیے. ایک مرتبہ دوسری بیٹی کے گھر پہنچا, کچھ باتیں ہوئیں, اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ بابا جان میرا شوہر مٹی کے برتنوں کو بنانے والا کام کرتا ہے, بڑا ہی ہے. کہا کہ دعا کیجئے پروردگار سے کہ اب بارش نہ ہو جائے, کیونکہ اس نے برتن بنائے ہیں, جب تک وہ برتن سوکھ نہیں جاتے جب تک بارش نہ ہو, اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہ میرے شوہر کے جو برتن بنائے ہوئے وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے. مٹی کے برتن ہیں سارے کے سارے, سوکھنے سے پہلے بارش ہو جائے گی, سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے اور ساری محنت رائگاں ہو جائے گی. دعا کیجئے پروردگار سے کہ پروردگار بارش نازل نہ کرے. ایک مرتبہ باپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پروردگار سے کہا کہ پروردگار, میں ایک باپ ہوتے ہوئے 2 بیٹیوں کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کر پا رہا. ایک کہہ رہا ہے بارش کے لیے دعا مانگے, ایک کہہ رہی ہے بارش نہ ہونے کے لیے دعا مانگے. پروردگار تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تو اس پوری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو کس طریقے سے سنتا ہے اور کس طریقے سے جن کی دعاؤں کو سنتا ہے, کس طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے کہ ایک کی خواہش کچھ اور ہے, دوسرے کی خواہش اس کے مقابل میں ہے. اور یہی وجوہات ہے کہ ہماری اور آپ کی بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی, بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے اندر بہت سارے ریزنز اور بہت ساری وجوہات ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی بہت ساری دعائیں جو اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے, پروردگار عالم نے اس کا بہترین اجر روز قیامت کے اندر رکھا ہے. یہاں تک کہ یہ تک ملا کہ روز قیامت انسان کو جو اجر دیا جائے گا ان دعاؤں کے بدلے کے جو اس کی اس دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی ہوگی, جب انسان روز قیامت پہنچے گا اور دیکھے گا پروردگار یہ کیا ہے, پروردگار کہے گا یہ وہ دعا ہے کہ جو تو نے دنیا کے اندر مانگی تھی اور میں نے تیری قبول نہیں کی تھی کسی بھی وجہ سے. اس وقت انسان جب دیکھے گا کہ اتنا اجر مل رہا ہے تو انسان حسرت سے کہے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, کہ مجھے اس آخرت کے اندر یہ اجر نصیب ہوتا. یہ ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے. وہ وجوہات بیان کی کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دعا مانگنا چھوڑ دے. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے حق میں قبول ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اس چیز کے ساتھ مشروط رکھی ہے کہ اگر مانگو گے تو ملے گا. ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, اللہم صل علی محمد وآل محمد.